پاکستان کو درپیش بہت سے چیلنجز میں ایک یہ بھی ہے کہ جی پڑوس میں لگی جنگ کی آگ سے خود کو کیسے محفوظ رکھے اور اسے بجھانے میں اپنا کوئی کردار ادا کرے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی ترجمان محترم شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب، مسئلہ ایران پر آپ حکومت کی جو سفارتکاری ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے ان کو OIC کا اجلاس جو ہے وہ بلوا لینا چاہیے تھا. ان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھیں نا، کیونکہ ایران پہ جو حملہ ہے اس سے پورے خطے کا امن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے. درست. اور ایران پہ حملے کے پیچھے جو موٹیویشن اور جو ریزن بتایا گیا ہے، اگر ایران پہ اسرائیل اس طریقے سے اور امریکہ جو ہے وہ جس ریزن کے تحت کہ جی ہم نے یہ NPT تے نیوکلیئر تے یہ وہ تو پھر سر کل تھوڑا نمبر جے تسی نیٹن یاہو دا بیان بھی سنیا جے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ایسا برادر اسلامی ملک جو ہمارا نیبر بھی ہے اور جس نے بھی انڈیا کے خلاف ہمارے جو وہ ہوا ہمارا جو جنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے بڑا کھل کے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حاضر ہیں. تو اب ایسے ملک کے خلاف جو جارحیت ہے وہ ہر اس ایسے مسلم ملک کے خلاف جارحیت تصور ہونی چاہیے جو سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، جن کے اپنے پروگرامز ہیں، جو تکڑی فوجیں رکھتے ہیں. تو اس تو بات تھوڑا نمبر جے تو صرف ایران واسطے بھی نہیں کرنا، تو اسی اپنے واسطے بھی کرنا ہے. تو یو شوڈ ہیو بین مور اگریسو. اچھا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریسو ہوں تو پاکستان کے پاس کیا ظاہر ہے کہ مہم جوئی کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، بہت ہی ایک اس طرح کا مسئلہ ہے. مہم جوئی تو سر کیا کرنی سر، مہم جوئی کیا ہے سر، وہ جو ایک جو لمیٹڈ توازن کے آپشنز ساتھ آپ کے چل رہا ہے پاس نا. موجود ہیں. جی جی میں سر وہی کہہ رہا ہوں، جو لمیٹڈ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اب وہ جو جائیں لوگوں سے بات کریں. خطوں میں بہت سی چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی جمع تفریق ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی. اس میں کردار ادا کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، وہ چائنا اور ماضی میں چلے جائیں، چائنا اور امریکہ کے معاملات کے اوپر پاکستان نے 60-70s میں آپ دیکھ لیں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا نا. ان کو اسی جوگے تو نہیں سا سے لے، مگر اپنا کردار ادا کیا سی. اور کردار ادا ہو سکتا ہے، ابھی بھی کردار ادا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ ان کو افیکٹولی کرنا چاہیے. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں بیکاز یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، تو اس لیے کیونکہ عوام بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اگلے جڑے فورن کنٹری وہ بھی کہنے میں ٹھیک ہے آ گئے نے چاہ شاہ پیا اور روٹی چھوٹی کھواؤ تو تصویریں کھچا کے واپس جانا کرونا. اچھا، یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو ہمارا آج اجلاس ہوا، ایک میرے خیال میں ایک بڑی جامع قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ انہوں نے مذمت بھی کی ہے اس کی، اور مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کردار ادا کرنے کی بات ہے اس پہ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ہل جل تو دکھائی ہے. شہباز مذمت دیکھیں، مذمتیں تو میری بات سنیں، مذمت ہیز ٹو بی فالوڈ بائی واٹ ایور آپشنز دیٹ وی ہیو وچ شوڈ بی پرسوڈ جو ہے اگریسولی. ٹھیک ہے جی. تے مذمتاں تو اوبویسلی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ پے نے بندے بیٹھے نے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ فورن آفس سے بڑے اعلیٰ لکھاری نے، بڑی خوبصورت انگریزی لکھتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں فورن آفس والے. وہ تو اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ بائی سم کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ آن فرنٹ، جا کے گفتگو گپ شپ کوئی جمع تفریق کو رول ادا کرنا. مذمت ہے میری گل سنو، جیڑی حکومت نہیں بھی ہے، مذمت تو میں نے بھی کی ہے. میں تو اپوزیشن ہوں، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے کہ میں جا کے جناب وہاں جا کے کسی حکومتوں کی آپس میں بیٹھ کے وہ بات کرا سکوں یا کسی فورم کے اوپر وہ کر سکوں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے. مذمت میں بھی کر، مذمت اسی بھی کیتی ہونی. یو آر اے ٹی وی اینکر، تو مذمت یہ بھی کر رہے ہیں. مذمت کے نال جو اللہ نے مطلب دیکھیں یہ جن جگہوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، بشک ان ساتھ کھو کے ہی لیا ہے، تو پھر ان پوزیشنز کو استعمال کریں. درست کہہ رہے ہیں. اچھا، میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے، ایک اور اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. آج قومی اسمبلی میں بڑا ناخوشگوار سا مطلب ماحول بنا رہا، نعرے بازی ہوئی، لوگ گتھم گتھا ہو گئے. روشنی ڈالیں ایسے کیا ہوا تھا کہ پرووک ہو گئے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست؟ کیوں مطلب ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کئی دفعہ آئینہ دکھایا جائے تو بندے محسوس کر جاتے ہیں پاکستان میں، اور خصوصی وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. وہ تقریراً دوران گفتگو ہوتی ہے اور پھر وہ ان کو بھائی آپ نون لیگ کے حصے دار ہیں، بے شک آپ پورا سال ان کو گالیاں نکالیں یا برا بھلا کہیں یا نخرے کر لیں اپنی قیمت بڑھانے کے لیے، یا کوئی ڈیلز کرنے کے لیے، کوئی اپوائنٹمنٹس کے لیے، یا کوئی بجٹنگ کے لیے، یا کوئی فورن ٹرپس کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہر گند کے اندر آپ ان کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں. پورا سال بجٹ میں ان کے خلاف تقریر کر کر کے پھر بجٹ کی مخالفت نہیں کی تھی. غریب مر گیا، وہ کسان مر گیا، وہ کسانوں نال ہو گیا تو کی کیتا.
تو ساتھ پھر انہوں نے بجٹ پاس کرایا. منافقت کرتے ہو اس قوم کو نا. یہ لوگ سر یہ لوگ ہیں یہ جو اسٹیٹس کو یہ لوگ یہ قوم کو پاگل سمجھتے ہیں. بھائی 4 دن پہلے انہوں نے کہہ رہے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا, غریب مار دیا, عام غریبوں کا وہ کرنے والی پارٹی ہے. تو پھر جب بجٹ پاس ہونے لگا پھر انہوں نے نال کیا مطلب وہ پاگل ہے سر لوگ, بیوقوف ہیں. عمومی طور پہ سمجھا یہ جا رہا تھا نا کہ بلاول صاحب جب بیرون ملک کے دورے پہ گئے انہوں نے اور ان کے وفد نے پاکستان کا جو ہے مقدمہ بڑے مؤثر انداز سے لڑا. تو آپ لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ مزید بہتر کر سکتے مطلب جنگ ختم ہونے تو بعد مطلب جنگ ختم ہونے تو بعد جنگ دے جشن بھی شروع ہو گئے, جنگ جتن دے ساڈے اس تو بعد سارا مقدمہ لڑن گئے. اچھا وہ تو ڈپلومیسی تو بھارت نے بھی بھیجے تھے اپنے وفد, پاکستان نے بھی بھیجے, تو کوئی برا تو نہیں کیا. تو سر انہیں تو بھیجنے ہی تھے نا, کیونکہ ہم نے دیکھا نا افیکٹولی آپ کے سوشل میڈیا نے, آپ کے فورن آفس نے, آپ کے ڈپلومیٹس نے بڑا افیکٹولی اسٹیبلش کیا کہ وہ اگریسر ہیں, کہ وہ اگریسر ہیں. انہوں نے گلیں تسی اس تو بعد مطلب ہے کہ کتنے دن ڈیلے وہ کیا دیکھا آپ نے. ہاں لیکن ایک وہ جو ایک تاثر جا رہا ہے کہ بھئی بلاول بینگ اے ینگ پولیٹیشین, ینگ لیڈر, ہی ریپرزینٹڈ پاکستان ویری ویل. مطلب ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, مطلب ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں کم از کم. تو آپ لوگوں کو اگر آپ کی کوئی تنقید ہے تو کوئی آبجیکٹیو کیا ہے, مطلب اعتراض کی کیا بات ہے؟ جی تواڈے اور ساڈے نال کیڑا کوئی میٹنگز دی ڈیٹیل شیئر ہوئیاں نے. ہاں اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ ابھی بلاول نے آج تقریر میں کہا کہ جی اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو اگلی باری جو ہے پاکستان کی بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. کیا رائے آپ کی, کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ سر میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ بلاول کی تو کیا ہم نے بات پہ جواب دینا ہے یا اس نے کیا کہہ دیا ہے. سب کو پتہ ہے. نیتن یاہو کا آپ بیان سن لیں کہ اس نے ایران کے ساتھ پاکستان کا نام لیا ہے, اور جس بنیاد پہ ایران پہ حملہ ہوا ہے کیا وہی کلیہ ہم پہ فٹ نہیں ہوتا؟ تو انہیں کہڑا سانوں کو اندر جن کر کے وہی گل کی تھی جو نظر آ رہی سب کو. تو یس وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ ایز اے اسٹیٹ. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج, ہمارے ایئر فورس, ہمارے جوان, ہمارے لوگ بڑے تکڑے ہیں اس معاملے میں. 4 دفعہ کوئی سوچے گا, بٹ ایران اٹ سیلف از بڑے, آپ کو پتا ہے ایران عراق جنگ کتنے سال وہ لڑتے رہے اور کیا ریزالو کے ساتھ وہ کھڑے رہے. تو یس ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. سو وی شوڈ بی ایکچولی ہمیں اس بات پہ تیار رہنا چاہیے سر. اچھا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خطرہ ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے, تو ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی یکجہتی ہو, ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ طے کریں, اختلافات کو طے کریں, اتفاق رائے بنائیں. پاکستان سب سے پہلے سر عمران خان صاحب, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. صاحب بھی کہتی سر جی جی جتھے پاکستان دی سلامتی دی گل ہے نا سر, میری گل سنو, جتھے پاکستان دی سلامتی دی گل ہے اتنے ساری پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے. پاکستان دی سلامتی سب تو پہلے سر. ملک کہتے ہیں ایسے سارے کھیل تماشے ہو رہے ہیں سر. درست. بلکہ میرے خیال میں یہ عرض کرتا شیخ صاحب کہ آپ نے پنچ لائن دے دی, اور یہیں پہ پروگرام کا اختتام بھی کرتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ. ہمارے آپس کے اختلافات جو بھی ہوں, لیکن پاکستان کو مقدم رکھنا ہے, سب سے پہلے رکھنا ہے. خاص طور کوئی اگر چیلنج پاکستان کے سامنے آتا ہے تو پوری قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے.